बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज के सबक में हम मसला ताज़ियत के मुतालिक चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार करेंगे। दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह हमारी इस वॉइस को सुनने वालों के लिए नाफे बनाए। सामीन, सबसे पहले हम ताज़ियत का माना समझने समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ताज़ियत का माना समझ आ जाए तो फिर इस मसला पर जो झगड़ा होता है ताज़ियत के मौका पर बज़ुबान हाल और बज़ुबान काल, वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अक्सरियत लोगों की ताज़ियत का माना ही नहीं जानते। तो याद रखें, ताज़ियत का माना है किसी भी मुसीबत ज़दा, गम ज़दा, परेशान हाल आदमी को तसल्ली देना, हौसला दिलाना, उसकी दिलजोई करना, ये सब ताज़ियत का माना और मफहूम है। अब जब आपने ताज़ियत का माना समात फरमा लिया और समझ लिया तो यकीनन आपके जहन में दुआ का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहेगा, और ये बात आप यकीनन समझ गए होंगे कि ताज़ियत अलग मामला है और दुआ अलग मामला है। खराबी और झगड़ा यहाँ से ही पैदा होता है कि जब ताज़ियत और दुआ को खल्त मल्त कर दिया जाता है। दुआ को ताज़ियत और ताज़ियत को दुआ बना दिया गया, जिससे इस मसला में ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ। इसलिए यकीनन आपने माना सुनने और समझने के बाद ये एतकाद बना लिया होगा कि ताज़ियत और दुआ में क्या फ़र्क है, या यूँ कहें कि ताज़ियत और चीज़ है और दुआ और चीज़ है। दूसरी बात ये याद रखें कि शरीयत ने किसी भी फौत हो जाने वाले के वरसा आले खाना के लिए 3 दिन ताज़ियत के रखे हैं, जिन्हें हम सोग के अल्फाज से भी याद रखते हैं। वो 3 दिन ताज़ियत की हैं, सोग की हैं, और बेवा के लिए 4 माह और 10 दिन हैं। इसलिए जब लोग फौतगी वाले घर जाते हैं तो उर्फ़ी और इलाकाई तौर पर मुख्तलिफ जुमले और मुख्तलिफ अल्फाज बोले जाते हैं। कोई कहता है अफसोस करने जा रहा हूँ, कोई कहता है दुआ करने जा रहा हूँ, कोई कहता है दरूद पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, कोई कहता है फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारे उर्फ़ और इलाकाई अल्फाज हैं, अजमी लोगों की अजमी इस्तिलाहात और अल्फाज हैं। देखना हमने ये है कि इस मौका पर शरीयत ने हमें क्या तालीम दी है। क्या ये शरीयत में है और उसका कोई सबूत है कि फौतगी वाले घर फातिहा खाने के लिए जाए या दुआ के लिए या अफसोस के लिए जाया जाए? नहीं, और यकीनन नहीं। ये हमारी इस्तिलाह हैं और ये हमारे रवाज हैं। शरीयत ने इस मौका पर जो इस्तिलाह रखी है और तालीम दी है वो ताज़ियत की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ताज़ियत करने के लिए अहले मैयत के पास जाना चाहिए और यही शरीयत की तालीम है। जब ये बात साबित हो गई और समझ आ गई कि लोग फौतगी वाले घर ताज़ियत के लिए जाते हैं और जाना चाहिए, तो ये बात भी ज़हन नशीन होनी चाहिए कि ताज़ियत अलग है और दुआ अलग है। लेकिन अवामुन्नास की दीनी मसाइल से लाइल्मी और अदम तवज्जो का फ़ायदा उठाते हुए फ़रीक़ मुखालिफ उलमा ने लोगों को उकसाया और पढ़ाया कि फ़लाँ तबका दुआ का मुनकिर है, फ़लाँ तबका दरूद का मुनकिर है, वग़ैरह वग़ैरह। तो याद रखिए कि कायनात में कोई बंदा दुआ का मुनकिर नहीं है। दुआ से किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है। दुआ मग़फ़रत यानी बख्शिश की दुआ करना फ़ौत शुदा मुसलमान के हक़ में, मर्द हो या औरत हो, ये सबसे बड़ा इसाले सवाब है। इस दुआ का अहले इस्लाम में से किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं और कोई भी इसका मुनकिर नहीं, क्योंकि दुआ मुसलमान मैयत के लिए सबसे बड़ा एहसान, हदिया, तोहफ़ा और इसाले सवाब है। और इसकी तालीम ख़ुद कुरान और हदीस में बकसरत मौजूद है। तो क्यों कर कोई अहले इस्लाम में से बंदा इसका मुनकिर हो सकता है? कुरान ख़ुद कहता है, रब्बना इग़फ़िर लना वाले इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसी तरह नमाज जनाजा दुआ और ईसाले सवाब का एक अहम फ़र्द है। असल मसला सामीन ये है और बायस तशवीश मामला ये है कि ताज़ियत के नाम और उन्वान को इस्तेमाल करते हुए मैयत के वरसा के पास जाकर ये मुरव्वजा दुआ की शक्ल और हयत और सूरत
جو بنائی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے کہ جو بھی جاتا ہے کہتا ہے دعا کریں جی، دعا کریں جی، پھر اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہے، اور پھر اٹھتے وقت دعا خیر کریں جی، پھر تمامی لوگ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ شکل، یہ حیت اور یہ طریقہ اور یہ رواج شریعت میں ثابت ہے یا نہیں؟ بس اتنا سارا اور سادہ سا سوال ہے۔ اسی بات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا اس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے یا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بے شمار شہادتیں ہوئیں، بے شمار فوتگیاں ہوئیں صحابہ کرام کی۔ کیا دور نبوی میں اور دور صحابہ میں اس کا عملی طور پر کوئی ثبوت ہے جو مروجہ ہے ہمارے ہاں؟ کوئی صورت، کوئی دلیل، کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کوئی صحابی کسی صحابی کی فوتگی پر جا کر ایسا کرتا ہو، دعا کرو جی، دعا خیر کرو جی، الہی دعا خیر جی، اور پھر وہاں بیٹھے اصحاب میں سے کسی صحابی نے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو؟ فریق مخالف میں سے کوئی بندہ اس کا عملی ثبوت پیش کرے، اگر کسی کے پاس ہے تو دور نبوی سے ثبوت لائے، دور صحابہ سے ثبوت لائے، دور تابعین سے لائے، تبع تابعین سے لائے، ائمہ مجتہدین سے کوئی ثبوت پیش کرے کہ اہل میت کے ہاں کسی کا جانا ہو، دعا کا کہنا ہو، پھر اجتماعی دعا ہو، پھر اٹھتے وقت دعا خیر ہو، الہی دعا خیر ہو۔ اس کا عملی طور پر ثبوت کا فقط مطالبہ ہے، کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے۔ سامعین یاد رکھیں، اصل تعزیت ہے کیا، اس کا ثبوت کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ تو قرآن میں ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تعزیت بھرا جملہ ہے اور خود قرآن کریم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور بخاری مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ان کا بیٹا فوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھا، تو اس موقع پر آپ نے اپنی بیٹی سے تعزیت فرمائی، اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ اور اسی طرح نسائی شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ آپ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا، آپ کی مجلس اٹینڈ کرتا۔ کچھ دنوں سے وہ صحابی نہیں آیا، تو آپ نے اس کے نہ آنے کی باقی اصحاب سے وجہ پوچھی، تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو چھوٹا بچہ اس کے ساتھ آتا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ صحابی بھی نہیں آ رہا۔ وجہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کریم نے فرمایا پھر چلیں اس کے گھر، تعزیت کے الفاظ کہے۔ ان کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ آپ نے اس صحابی کی دلجوئی کی، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے ایک مثال بیان فرمائی کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا بڑا ہوتا، جوان ہوتا، تیرا بازو بنتا، سہارا بنتا، لیکن وہ تیرے لیے صرف دنیاوی فائدے کا باعث بنتا؟ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے وہ بچہ بچپن میں ہی تجھ سے جدا کر دیا، اب وہ جنت کے دروازے پر تیرا استقبال کرے گا اور تیرے لیے سفارش کرے گا۔ آپ نے فرمایا کون سی بات تو پسند کرتا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا میں دوسری بات پسند کرتا ہوں، اور میں اسی بات پر راضی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جنت کے دروازے پر میرا استقبال کرے۔ اسی طرح معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہوا، آپ نے تعزیتی خط لکھوا کر بھیجا، تو اس خط کا بھی خلاصہ اور مفہوم یہی تھا کہ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل کی دلجوئی کی اور آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ مسند دارمی اور طبرانی میں یہ بات موجود ہے۔ اب فریق مخالف اس موقع پر محض دعا کی اہمیت اور فضیلت کو چھیڑتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں طبقہ دعا کا منکر ہے، حالانکہ دعا کا انکار عرض کر چکا ہوں، اہل اسلام میں کوئی بندہ بھی اس کا کرنے والا نہیں، انکار کرنے والا نہیں،
یہ ہمارا محل نزاع ہی نہیں ہے، یہ جھگڑے کا مرکز ہی نہیں ہے دعا کرنا۔ دوسری بات کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کے ثبوت پر بخاری شریف کی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ایک صحابی ابو عامر جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، فوت ہونے لگے تو اپنے قریب بیٹھے اہل خانہ کو وصیت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں، میرے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ چنانچہ وہ صحابی فوت ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے اہل خانہ اس کی وصیت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سارا حال بتایا۔ آپ جہاں پر تشریف فرما تھے، جب وصیت کی خبر آپ کو ملی تو آپ نے اسی جگہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، لہذا فریق مخالف نے دلیل بنا لی، دیکھو جی دعا بھی ہو رہی ہے، دعا ہاتھ اٹھا کر ہو رہی ہے، تو ہمارا مسلک سچا ہے۔ تو یاد رکھیں سامعین کہ مروجہ جو بدعت کی جاتی ہے، مروجہ جو ہمارے ہاں یہ تعزیت کے موقع پر کام کیے جاتے ہیں، یہ حدیث، یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی۔ اول یہ کہ روایت میں وصیت کا ذکر ہے اور ہمارے ہاں کوئی مرنے والا کسی خاص آدمی کے لیے وصیت نہیں کرتا کہ فلاں کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت کی خبر ملنے کے بعد آپ نے خود ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، نہ کہ اپنے پاس بیٹھے اصحاب اور وصیت پہنچانے والوں کو کہا کہ تم بھی ہاتھ اٹھاؤ یا دعا کرو یا اجتماعی دعا کرو یا الہی دعا خیر کرو۔ ایسا ویسا کوئی روایت میں ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ایک واقعہ ایسا ملتا ہے، وہ بھی انفرادی ہے اور وصیت والا ہے۔ کیا دور نبوی میں باقی اصحاب کی اموات نہیں ہوئی، شہادتیں نہیں ہوئیں؟ ان میں سے کوئی ایک واقعہ تو ہو نا کہ آپ نے کبھی کسی کی وفات پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو، دوسروں سے منگوائی ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک چیز رواج پکڑ گئی ہے، اس کا ثبوت شریعت میں، کتب احادیث میں، قرآنی اوراق میں نہیں ملتا کہ پیارے پیغمبر نے کبھی ایسا کیا ہو۔ لہٰذا فریق مخالف کے پاس اس مروجہ فعل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جزوی عمل پیش کرنا یہ دلیل نہیں بن سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔